السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم فرسٹ ایئر کی اکنامک کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کا ہم نے فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ چیپٹر نمبر کیا ہے اس کا؟ معاشیات کی نوعیت اور وسعت۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیپٹر ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا ریڈنگ کے حوالے سے۔ آج ہم اس کے انشائیہ سوالات پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ لوگوں نے میری پچھلی لیکچر نہیں سنے تو اس لیکچر کو سننے سے پہلے آپ پہلے ویڈیوز سن لیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو اس کے ہم مشقی سوالات پڑھیں گے۔ انشائیہ سوالات جو ہیں شارٹ کوسچن انہوں نے بتائے ہوئے ہیں۔ ان میں پہلا کوسچن ہے، ایڈم اسمتھ کے مطابق معاشیات کے 4 اہم شعبے یا پھر ستون بتائیے۔ ٹھیک ہے، تو ان میں ہے ایک پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت۔ اس پہ ہم لوگوں نے ڈیٹیل سے بات کر لی تھی کہ پیدائش دولت میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دولت کو کس طریقے سے پیدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر صرف دولت میں ہم کس طرح سے دولت کو صرف کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تقسیم دولت میں ہم کس طرح سے تقسیم کرتے ہیں۔ تبادلہ دولت کا تبادلہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگوں نے فرسٹ لیکچر میں ہی ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلا ہے کوسچن ہمارا شارٹ، وہ ہے الفریڈ مارشل کی بیان کردہ تعریف لکھیے۔ تو یہ کیا اس میں انہوں نے بتایا تھا ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے، یہ بھی ہم نے ڈیٹیل سے بات پڑھی، ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے اپنی تعریف میں، علم معاشیات کی تعریف میں کیا بتایا ہوا ہے کہ انہوں نے معاشیات کی بتایا ہوا ہے کہ معاشیات میں انسان کے ان اعمال کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کا زندگی کے روزمرہ کے معاملات سے تعلق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے انسانی زندگی کے ان مسائل کو علم معاشیات کے دائرہ میں شامل کیا ہے جو کہ انسانی زندگی کو خوشحال بنانے میں مدد دیتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی مسائل کے اس حصے کا بھی جائزہ لیا ہے جس کا اس بات سے گہرا تعلق ہوتا ہے کہ انسان خوشحال زندگی کے مادی لوازمات کیوں کر حاصل کرتا ہے اور انہیں کس طرح خرچ کرتا ہے۔ بس ایک طرف یہ دولت کا علم ہے تو دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا بھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی تعریف علم معاشیات کے بارے میں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ انسان کی زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے کن لوازمات کی ضرورت پڑتی ہے اور انہیں کس طرح خرچ کرنا پڑتا ہے۔ لوازمات پیسے کو کہتے ہیں، دولت کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے لاسٹ بتایا ہوا ہے کہ یہ ایک طرف دولت کا علم ہے تو دوسری طرف خود انسانی زندگی کے ایک پہلو کا بھی۔ آگے انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی 3 خامیاں بیان کریں۔ ان میں لوازمات کی تقسیم درست نہیں، علم معاشیات کا دائرہ جو ہے محدود کر دیا، افلاح کی پیمائش ممکن نہیں۔ یہ بھی ہم لوگوں نے پیچھے ڈیٹیل سے پڑھا ہوا ہے۔ آگے ہے پروفیسر رابنز کی بیان کردہ تعریف لکھیے۔ تو انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ علم معاشیات میں اس انسانی رویے کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو معتد مقاصد اور متبادل استعمال میں آنے والے محدود ذرائع کے مابین بطور ایک رشتہ کار فرما ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پروفیسر رابن جو ہیں انہوں نے اپنی تعریف میں، علم معاشیات کی تعریف میں، نہ صرف انسانی زندگی کو خوشحال بنانے والے جو مادی لوازمات ہیں جو کہ صرف اور صرف انسانی زندگی کو خوشحال بنانے میں مدد دیتے ہیں ان ذرائع کو ہی شامل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مادی اور غیر مادی لوازمات کو دونوں اپنی تعریف میں علم معاشیات کے دائرے میں شامل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے انہوں نے پوچھا ہے کہ پروفیسر رابنز کے مطابق جو ہے انسانی معاشی زندگی کی خصوصیات بیان کریں۔ تو ان میں ہے لاتعداد مقاصد، اہمیت کے لحاظ سے مقاصد میں فرق، کمیاب ذرائع اور ذرائع کا متبادل استعمال۔ ٹھیک ہے، لاتعداد مقاصد میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو مقاصد ہے، ہماری خواہشات جو ہیں وہ بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے کہ ہمارے جو وسائل ہیں، ہمارے ذرائع جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں جس کے لحاظ سے ہم اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، پھر اہمیت کے لحاظ سے انہوں نے مقاصد میں فرق کیا بتایا ہوا ہے، یہ بھی ٹاپکس جو ہیں ہم نے سارے پیچھے ڈیٹیل سے پڑھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ اس میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ اہمیت کے لحاظ سے مقاصد میں فرق کیا ہے کہ مقاصد جو ہیں وہ ہمارے بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہماری خواہشات بے شمار ہوتی ہیں، لیکن ان میں کچھ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، مقصد جو ہوتے ہیں کچھ بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں، انہیں جلدی پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن کچھ جو ہے انہیں کچھ دیر کے لیے ہمیں اسے ملتوی کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر دیکھا جائے کہ ایک مریض ہے تو اس کے لیے اگر وہ بیمار ہے تو سب سے پہلے اس کا علاج جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اس کا علاج جو ہے ہم چند ماہ بعد کر دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنا فرنیچر لے آئیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہم اپنی خواہش کو، اپنے مقصد کو جو کہ کچھ دیر کے اسے ہم روک سکتے ہیں، اسے ہم ملتوی کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اسے ہم روک لیں گے، لیکن جو زیادہ ضروری مقصد ہے اسے ہم اپنے مقصد کو پہلے پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آگے ہے کمیاب ذرائع، ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بہت زیادہ کم ہیں، لیکن اس کے برعکس دیکھا جائے تو ہماری جو خواہشات ہو گئی، ہماری زندگی کے وسائل ہیں پورا کرنے کی، بنیادی ضروریات ہی لگا لے، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور بنیادی ضروریات ایک ایسی چیز ہے جو کہ کبھی بھی نہیں رکتی اور ان کا جو سلسلہ ہے ہمیشہ چلتا ہی رہتا ہے، ایک چیز کے بعد دوسری چیز کی خواہش ہونے لگتی ہے، بلکہ یہ بنیادی ضروریات جو ہوتی ہیں انہیں ہم کسی بھی حالت میں ملتوی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کے آگے ہے ذرائع کا متبادل استعمال۔ ہم
انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہم اپنے ذرائع کو متبادل استعمال میں کیسے لا سکتے ہیں کہ اگر ایک فصل دیکھ لیں چاہے تو اگر ہمیں ضرورت ہے تو فصل کے لیے کاشتکار کر سکتے ہیں، یا پھر اس زمین کو ہم اپنے مکان بنانے کے لیے بھی استعمال میں لا سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ہم ذرائع کا متبادل استعمال، ٹھیک ہے۔ آگے ہمارا پوچھا ہوا ہے نیکسٹ کوسچن میں، انہوں نے رابنز کی تعریف کی 4 اہم خوبیاں بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہے زندگی کی حقیقتوں کے زیادہ قریب ہے، جامع اور سائنٹیفک ہے، غیر جانبدار ہے، معاشیات کو طبی علم کا درجہ دیا گیا، ٹھیک ہے۔ طبی علم کسے کہتے ہیں؟ طبی علم ایک ایسا علم ہے جو کہ مادے سے تعلق رکھتا ہے، اور طبی علم جو ہے یہ مادے سے تعلق رکھتا ہے، مادہ جو ہے ایک بے جان چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ایک ہی عمل کو بار بار دہرانے سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے آگے انہوں نے بتایا ہوا ہے، پوچھا ہوا ہے کہ جزیاتی اور کلیاتی معاشیات میں فرق بتائیے۔ تو جزیاتی معاشیات کیا ہوتا ہے؟ جزیاتی یعنی جزئی معاشیات میں جو معاشیت کے مختلف شعبوں کا الگ الگ اور چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں مطالعہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اکائیوں کی صورت میں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ مثال اگر دیکھی جائے کسی شے کی طلب اور قیمت کے تعین، اور کسی صارف کے رویہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں جاننا، یہ سارے کا سارا جو ہوتا ہے جزیاتی معاشیات، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے اور الگ الگ اکائیوں کی صورت میں ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کلیاتی معاشیات دیکھا جائے، کلیاتی معاشیات جو ہے معاشرت کا مجموعی طور پر اس میں جائزہ لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسائل کو ہم بین الاقوامی اور بڑی سطح پر، ٹھیک ہے، بین الاقوامی سطح پر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم قومی آمدنی، مجموعی طلب، قومی بچت وغیرہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مجموعی جو طور پر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ علم کی تعریف بیان کریں۔ تو علم کی تعریف میں کیا ہے؟ علم سے مراد معلومات کا وہ باضابطہ اور باقاعدہ اور باضابطہ مجموعہ ہے جو ایسے حقائق پر مبنی ہو جن کا مشاہدہ غیر جانبدارانہ طور پر کیا گیا ہو، اور اسباب و نتائج کے درمیان میں رشتہ قائم کیا گیا ہو، ٹھیک ہے۔ اسی رشتے کو یا تعلق کی بنا پر قانون وجود میں آتا ہے۔ علم کیا ہے؟ ایک ایسا علم ہے جسے ہم اپنی جب ہم اپنی پڑھائی کو جاری رکھتے ہیں تو ہم علم کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس علم کو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنی زندگی کا جو مقصد ہوتا ہے اسے ہم حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے پوچھا ہے فن کا مفہوم بیان کرے۔ فن کیا ہوتا ہے؟ فن جب ہم کسی علم کو حاصل کر لیتے ہیں، اس جو علم حاصل کرتے ہیں اسے جب ہم اپنی زندگی میں پریکٹیکلی طور پر سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمارا فن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے ہمارا علم الحقیقت اور علم الہدایت میں انہوں نے پوچھا ہے فرق بیان کریں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور یہ اکثر شارٹ کوسچن میں بھی پوچھ لیتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو اس میں فرق بھی پتہ ہونا چاہیے کہ علم الحقیقت اور علم الہدایت میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم الحقیقت کیا ہے؟ علم الحقیقت میں ہم کسی بھی مسئلے کے اسباب اور نتائج ہوتے ہیں اسے بیان کرتے ہیں، اور حالات کا جو کا تو مطالعہ کرتے ہیں، اور اس میں ہم اپنی طرف سے کسی بھی رائے کا اظہار نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جیسے حالات ہوں اسی حالات کو ہم ویسے ہی بیان کرتے ہیں جیسے کہ وہ بیان کیے جاتے جیسے کہ وہ پہلے سے اپنی حالت میں موجود ہو، اسے ہم ویسے ہی بیان کرتے ہیں، اور اس میں ہم اپنی طرف سے کسی بھی رائے کا اظہار نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جبکہ علم الہدایات ہدایت جو ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف تدابیر تجویز کی جاتی ہے، مختلف مشورے دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ اگلا کوسچن ہے ہمارا معاشی قوانین سے کیا مراد ہے؟ معاشی قوانین کیا ہوتے ہیں؟ معاشرے کے قانون اصول جو کہ ایک معاشرے پر لاگو کیے جاتے ہیں، وہ کن کی طرف سے کیے جاتے ہیں؟ وہ حکومت کی طرف سے لاگو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور معاشی قوانین ایک ایسے قانون ہوتے ہیں، ایک ایسا قانون ہے جس کی پابندی ہر فرد پر ضروری ہوتی ہے۔ کوئی بھی فرد اگر ایسا کرے کہ میں اس کی پابندی نہیں کروں گا تو اسے اس کے خلاف ورزی کی سزا ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہوگا، جیسا کہ قانون طلب، قانون رصد ہوگا، قانون تقلیل افادہ مقتدم وغیرہ، یہ اس کی مثال دی ہوئی ہے انہوں نے۔ آگے معاشی قوانین کی 5 خصوصیات بیان کریں۔ مشروط نوعیت کے ہوتے ہیں، یا عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں، اس میں پیش گوئی نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے، اور اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں، اور اس میں خلاف ورزی کی صورت میں سزا یا جرمانہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، معاشی قوانین میں۔ تو آگے بتایا ہوا ہے انہوں نے معاشی مسئلہ سے کیا مراد ہے؟ معاشی مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ ہماری جو انسانی خواہشات جو ہیں یہ بے شمار ہے، اور ان کی اہمیت میں بھی فرق پایا جاتا ہے، جبکہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ بہت ہی کم ہے، اور ان میں سے ہم اپنے متبادل استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، اور ہر انسان کے سامنے انتخاب کا مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے محدود ذرائع کو کن خواہشات کی تسکین کے لیے استعمال میں لائے، کیونکہ وہ اپنی
تمام خواہشات کو بیک وقت پورا نہیں کر سکتا۔ جب درج بالا چاروں خصوصیات کو یکجا ہو جائے تو معاشی مسئلہ جنم لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی معاشی خواہشات، اپنے زندگی کی جو خواہشات ہیں اسے ہم ایک ہی وقت میں پوری نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری جو خواہشات ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں، بے شمار ہوتی ہیں، اور ہمارے وسائل جو ہیں، ہمارے ذرائع جو ہیں بہت ہی محدود ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، اور جب ساری خواہشات ایک ہی وقت میں پورا کرنے کی کوشش کریں، جب پوری نہ ہو تو تب وہ پھر معاشی مسئلہ جنم لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے اثباتی ہے ایجابی معاشیات سے کیا مراد ہے۔ اثباتی ایجابی معاشیات کیا ہوتا ہے؟ اس میں معاشی مسائل کے اسباب اور نتائج بیان کیے جاتے ہیں، حالات کا جو کا تو مطالعہ کیا جاتا ہے، اور معاشی زندگی کی بنیادی حقائق کا غیر جانبدارانہ مشاہدہ و تجزیہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ کلاسیکی معاشرت دانوں نے معاشیت کو محض علم الحقیقت کہنا اور پروفیسر رابن کا اسے غیر جانبدارانہ علم کا درجہ دینا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ اثباتی یا ایجابی معاشیات کی تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ ریاستی اور معاشی قوانین میں 3 باتوں کا فرق بیان کریں، ٹھیک ہے۔ ہم نے 3 پوائنٹ بنانے اور ان کا ہم نے فرق بیان کر دینا ہے۔ تو فرق کیسے بیان کرنا ہے؟ جب آپ لوگوں سے ڈفرینس پوچھ لیا جائے تو آپ لوگوں نے ایسے ہی بیان نہیں کرتے نا، بلکہ آپ لوگوں نے ایک سائڈ پہ لکھنا ہے ریاستی قوانین اور دوسری سائڈ پہ لکھنا ہے معاشی قوانین، اور سینٹر میں آپ لوگوں نے لائن لگانی ہے، کیونکہ یہ فرق بیان کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ فرق بیان کیا جائے تو پھر ایگزامینر جو ہے اس کے نمبر بھی کاٹ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگ ایسا کریں گے تو آپ کے نمبر بھی اچھے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ریاستی قوانین کی پابندی جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے، جبکہ معاشی قوانین جو ہوتے ہیں یہ اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی پابندی کرے یا نہ کرے، ٹھیک ہے۔ ریاستی قوانین کے جو خلاف ورزی کی صورت میں سزا یا جرمانہ ہوتا ہے، لیکن جو معاشی قوانین ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزی کی صورت میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جو ریاستی قوانین ہیں ان کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے۔ معاشی قوانین کی اگر ان کی کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے ذاتی طور پر ہی نقصان ہوگا، اس سے کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہوتا۔ ریاستی قوانین جو ہے منسوخ کیے جا سکتے ہیں، جبکہ معاشی قوانین جو ہے منسوخ نہیں کیے جاتے، کیونکہ یہ لوگوں کے مخصوص طرز عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا کوسچن، وہ ہے علم معاشیات کا موضوع بحث کیا ہے؟ چونکہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ انسانی حاجات جو ہے وہ لاتعداد ہے، جن میں اکثر بار بار جنم لیتی ہیں، جبکہ ان حاجات کی جو تسکین کے ذرائع جو ہیں وہ بہت ہی محدود ہے، لہٰذا انسان اپنی کوشش اور جدوجہد سے ان اشیاء اور خدمات کے حصول کو ممکن بناتا ہے جو معاشی حاجات کی تسکین کا باعث بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو ہماری انسانی زندگی انسانی معاشی سرگرمیاں جو ہے اور جدوجہد علم معاشیات کا موضوع بحث بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھا علم معاشیات کا موضوع بحث۔ اگر انہوں نے پوچھا ہوا ہے کہ لفظ اکنامکس کی ابتدا کیسے ہوئی، تو یہ جو ہے ہم نے فرسٹ لیکچر میں ہی پڑھ لیا تھا کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، دوبارہ پڑھتے ہیں ہم کہ انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ لفظ اکنامکس جو ہے یہ ایک مادہ ہے، اور ایک لاطینی لفظ اکونومس جس کے معنی گھریلو ضابطہ یعنی گھرانہ کے افراد کا روزی کمانا اور خرچ کرنا کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے پیچھے اچھے سے پڑھ لیا ہے۔ شروع میں اس لفظ اکنامکس جو ہے اسے پولیٹیکل اکانومی کا نام دیا جاتا تھا، اور پھر بعد میں اسے اکنامکس کہا جانے لگا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے معاشیات دولت کا علم ہے، مختصر بحث کیجئے۔ تو اس میں ایڈم سمتھ نے اور ان کے پیروکاروں نے معاشیات کو دولت کا علم قرار دیا تھا، یعنی ایسا علم جو پیدائش دولت، صرف دولت، تقسیم دولت، تبادلہ دولت پر بحث کرے، وہ جو ہے دولت، اور اس میں یہ معاشیات کے بارے میں دولت کا علم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم پیدائش دولت کے بارے میں، صرف دولت کے بارے میں، تقسیم دولت اور تبادلہ دولت کے بارے میں بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا کوسچن ہے وہ ہے ہمارا کلاسیکی مکتب فکر سے کیا مراد ہے؟ کلاسیکی مکتب فکر کا بانی کون تھا؟ وہ تھے ایڈم سمتھ۔ یہ MCQs میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ لوگوں سے۔ تو اور اس میں JS مل، مالتھس اور چند جو تھے اس کے پیروکار جو تھے وہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کلاسیکی مکتب فکر کی مدد کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے پیروکار تھے، اور پھر بعد میں ان کے اوپر چند دن کی بھی کی گئی تھی، جو کہ ہم نے پیچھے ڈیٹیل سے بات کر لی ہے۔ اس کے آگے اگلا کوسچن ہے وہ ہے ہمارا مارشل کی تعریف کی 4 خوبیاں بیان کریں۔ مارشل کی تعریف کی جو خوبیاں ہیں وہ کیا کیا ہے؟ معاشیات ایک معاشرتی علم ہے، اور اس میں انسان کی معاشی مسائل کو مرکزی اہمیت دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے دولت مادی بہبود کا ذریعہ ہے، اس کا مقصد انسانی زندگی کو خوشحال بنانا ہے، اور پھر انسان کی انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کی کاوشوں کو جائزہ لینا ہے۔ ایک عام آدمی روزمرہ معاملات سے زیر بحث کیسے آتا ہے؟ اس کا تعلق کسی مخصوص طبقہ کے افراد سے نہیں ہوتا، یہ صارفین کی عمومی رویوں کی وضاحت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے معاشی قوانین کا طبی علوم کے قوانین سے موازنہ، ٹھیک ہے۔ طبی علوم کے قوانین کے ساتھ موازنہ ہم کرتے ہیں
کہ معاشی قوانین معاشرے میں رہنے والے افراد کے ساتھ ایسے مخصوص طرز عمل کا اظہار کرتے ہیں جنہیں مخصوص حالات کے تحت اختیار کیا جاتا ہے. یہ مشروط نوعیت کے عمومی اور اختیاری نوعیت کے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کی پیشگوئی نہیں کی جا سکتی اور خلاف ورزی کی صورت میں کوئی سزا یا جرمانہ نہیں ہوتا. جبکہ طبی علوم کے قوانین جو ہوتے ہیں ان کی پابندی کرنا ہمارے لیے لازمی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ ان کا تعلق جو ہوتا ہے قوانین کے تعلق مادے سے ہوتا ہے. مادہ ایک بے جان چیز ہوتی ہے جس پر ایک ہی عمل بار بار دہرانے سے ایک نتیجہ نکلتا ہے, ٹھیک ہے. آگے انہوں نے پوچھا الفرڈ مارشل اور پروفیسر رابنس کے نقطہ نظر پر کیا فرق ہے, تو ان میں یہ فرق بھی آپ لوگوں نے ایسے ہی بتانا ہے. ایک طرف آپ لوگوں نے لکھنا ہے ڈاکٹر الفرڈ مارشل اور دوسری طرف لکھنا ہے پروفیسر رابنس, اور سینٹر میں لائن لگا کے آپ لوگوں نے ان دونوں کا فرق بیان کر دینا ہے, ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر الفرڈ مارشل کے بیان کردہ جو معاشیات ہے, انہوں نے کہا ہے کہ معاشیات کو مادی خوشحالی کا علم ہے, لیکن پروفیسر رابن جو ہے انہوں نے اسے غیر جانبداری میں قرار دیا ہے. پروفیسر رابن جو ہے انہوں نے صرف اپنی علم معاشیات کی تعریف بیان کرتے ہوئے صرف اور صرف معاشی زندگی کو انسانی زندگی کو خوشحال بنانے والے جو ذرائع ہیں, جو انسانی کوششیں ہیں, ٹھیک ہے, انہیں شامل کیا ہے. لیکن پروفیسر رابن جو ہے انہوں نے علم معاشیات کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے مادی اور غیر مادی لوازمات جو کہ انسانی زندگی کے انسانی حاجات کی تسکین کو پورا کرتے ہیں انہیں بھی شامل کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. آگے ہے استقراری طریقہ اور استقراجی طریقہ. استقراری طریقہ میں کیا ہوتا ہے, ہم مخصوص حالات سے عام حالات کی طرف سفر کرتے ہیں, اور استقراجی طریقے میں کیا ہوتا ہے, ہم عام حالات سے مخصوص حالات کی طرف خاص حالات کی طرف سفر کرتے ہیں یا مخصوص حالات کی طرف کہہ لیں, ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر جو شارٹ کوسچن جو کہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے ہیں. کتنے ہیں, 23 تھے, ہم نے پورے پڑھ لیے ہیں, اچھے سے ڈیٹیل سے بات کر لی. اگر آپ لوگوں کو اس میں کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریے گا پلیز, اور اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اور اس کے آگے انہوں نے لانگ کوسچن بتائے ہوئے ہیں, جیسے ہم نے پورا چیپٹر پڑھ لیا ہے ویسے ویسے ہمارے یہ لانگ کوسچن بھی کمپلیٹ ہوتے گئے ہیں. اگر اس میں سے بھی کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کریے گا, ٹھیک ہے. اب ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں. اس میں ہم کیا کریں گے, ہم اپنا چیپٹر نمبر 2 جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے, صارف کے رویے کا تجزیہ, ٹھیک ہے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.